دین کا جو سورس ہے وہ ایک آسمانی صحائف بھی ہوتے ہیں، وہاں سے بھی دین اخذ کیا جاتا ہے، جو آپ دین کا ایک بنیادی نقطہ بتاتے ہیں. جبکہ اگر ہم بائبل پڑھیں تو وہاں پر بلاسفیمسٹ کی جو سزا ہے وہ قتل لکھی گئی ہے لیوک میں، اور اسی طریقے سے لیوکٹس جو ان کا چیپٹر ہے. جبکہ آپ کے نزدیک یہ ذرا مختلف رائے ہے آپ کی اس سے، تو جبکہ آپ کا اپنا ہی بنایا ہوا اصول ہے کہ آسمانی صحائف سے بھی دین اخذ کیا جاتا ہے، تو کیا یہ نہیں ہے کہ وہ روایت چلتی آ رہی ہے اور اسی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا ہے؟ کیا ایسا نہیں؟ دیکھیے، میں نے یہ بات جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں ایسے تو کہیں نہیں کہی، کہیں بتا بھی نہیں سکتے. میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آسمانی صحائف ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اسی طرح سے انبیاء کے صحائف ہیں، یہ سب بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو لے کر آئے ہیں. اس کے اگرچہ ہمیں اصل متن دستیاب نہیں، لیکن بہرحال تراجم موجود ہیں ان کے. یہ تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیجئے کہ ان میں کہیں کہیں کوئی تحریف بھی ہوئی ہوگی، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی موجود ہے. جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اصول و مبادی میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن پہلی کتاب نہیں ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کے پس منظر میں یہ صحائف بھی موجود ہیں. تو بہت سی جگہوں کے اوپر قرآن مجید کسی چیز پر گفتگو کرتا ہے تو وہ ان صحائف کا حوالہ دے دیتا ہے، یا ان کی طرف توجہ دلا دیتا ہے، یا ان میں کوئی بات اجمال سے ہوتی ہے اس کی تفصیل کر دیتا ہے، تفصیل سے ہوتی ہے تو خود اجمال سے اس کا ذکر کر دیتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، اور ان کے بارے میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ یہ بھی ہمارے پروردگاری کا کلام تھا. لیکن ان سے جب آپ دین اخذ کریں گے تو اس میں مہیمن کی حیثیت، فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت کس کو ہے؟ قرآن مجید کو. تو قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ کسی شخص کی جان آپ دو صورتوں کے سوا نہیں لے سکتے. ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے، دوسرے یہ کہ وہ کوئی فساد زمین پر پیدا کرے. قرآن مجید کے اس ارشاد کی روشنی میں اب ہر صحیفے کو پڑھا جائے گا، ہر روایت کو دیکھا جائے گا، ہر عمل کا جائزہ لیا جائے گا. تو میرے ہاں یہ بات تو کہی گئی ہے، ایک اور بہت بڑی بات کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیصلے اور اتھارٹی کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کو. نہ ماضی کی کوئی چیز اس کے اوپر بالا تر ہو سکتی ہے، نہ بات کی. اچھا جاوید صاحب، یہ ایک ای میل ہے کینیڈا سے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک کوریئر سروس کا ملازم ہوں اور میرا کام لوگوں کے گھروں تک ڈسپیچ کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے فلائرز یا لیفلیٹ آتے ہیں جن میں وائن یا الکوہل وغیرہ کی ایڈورٹیزمنٹ اصل میں بروشرز ہوتے ہیں جو پہنچانے ہوتے ہیں. تو چونکہ پہنچاتا میں ہوں تو اس پہ کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ مجھے اس کوریئر سروس کی ذمہ داری ہے، مجھے پہنچانا ہے. یہ نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے. وہ تو جس بھیجنے والے نے بھیجا ہے، جس تک پہنچنا ہے. ان کو تو اصل میں ایک پیغام رساں کی حیثیت. معاونت تو ہوئی نا ایک طرح سے. اس کو معاونت بھی نہیں آپ کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. معاونت بھی نہیں کہہ سکتے. دیکھیے، میں ایک چیز بھیج رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ شرک پر مبنی میٹیریل ہو، یہ اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے. وہ تو صرف ایک خدمت انجام دے رہا ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک یہاں تک معاملات کو نہیں لے جانا چاہیے. پھر دنیا میں آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے. ہو سکتا ہے اس کرسی پر بیٹھنے کے بارے میں بھی کچھ سوالات پیدا ہو جائیں. ٹھیک جی، ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ علمی دیانت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا بڑا اہم سوال جس کی بڑی ضرورت ہے آج کل، تحمل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ علمی بددیانتی کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے ایک چیز کو سمجھنا تھا. آپ کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں جس طرح کہ وہ کہی گئی ہے. ہمارے ہاں بالخصوص جن چیزوں سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے اس میں ہم اس اصول کا لحاظ نہیں کرتے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے، کسی نقطہ نظر پہ تنقید کرنی ہے، تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں. اتفاق اختلاف ایک الگ چیز ہے. اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ اس بات کے کہنے والے کے سامنے اس کو رکھیں تو وہ بھی پکار اٹھے کہ اس سے بہتر میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. پہلی بنیادی چیز یہ ہے. اسی طرح جب آپ کسی چیز کو اخذ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اخذ کرنے کے عمل میں آپ کا کوئی تعصب، آپ کا کوئی مفاد، آپ کی کوئی خواہش، آپ کا کوئی رجحان تو غلبہ نہیں پا رہا. اس کی تطہیر کا عمل جاری رکھیں. انسان کمزور ہے، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ تطہیر کا عمل جاری رکھیں، ورنہ آپ کا یہ سارا ہی عمل بددیانتی پر مبنی ہو جائے گا. جس وقت آپ کو کسی چیز کو اختیار کر کے بیان کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ بیان کرنے کے کچھ نتائج ہوتے ہیں. عین ممکن ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو، عین ممکن ہے وہ کچھ لوگوں کے تعصبات کے خلاف ہو، عین ممکن ہے وہ آپ کے معاشرے کی سماجی روایات کے خلاف ہو. تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر آپ بات کو اگر
توڑ مروڑ کر دیتے ہیں یا اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جس میں اس کی اصل شکل مسخ ہو جاتی ہے، تو یہ علمی بددیانتی ہے۔ تو اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو علمی دیانت یہ ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہو اس بات کے اوپر کہ جو بات میری زبان سے نکل رہی ہے، جس بات کو میں مان رہا ہوں، جس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں ادنا درجے میں بھی میں نے اپنے ہاں کوئی خیانت نہیں کی، ادنا درجے میں بھی خیانت نہیں کی۔ میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے فہم میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر نہ صرف یہ کہ میں نے اس بات کو جس طرح کہ وہ ہے اس طرح جاننے کی کوشش کی ہے، بلکہ میں اس کو پہنچانے میں بھی پوری کوشش کروں کہ بات جیسے ہے بے کم و کاست اسی طریقے سے پہنچے۔ تو یہ چیز ہے جس کا لحاظ ہمیں چیزوں کو سیکھنے میں بھی رکھنا چاہیے، بیان کرنے میں بھی رکھنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا امتحان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے، قرآن مجید میں ہی بتایا ہے اور سکھایا ہے کہ نہ آپ مخاطب کے لیے تناوز بالالقاب کا طریقہ اختیار کریں۔ میں اس وقت دیکھتا ہوں اور بعض اوقات بہت دل گرفتہ ہوتا ہوں کہ اچھے خاصے مذہبی لوگ، ایسے لوگ کہ جن کو مذہبی علم میں ایک امتیاز حاصل ہے یا وہ اسلامی قانون کے ماہرین ہیں، ان کی زبان سے بھی مخالفین کے لیے کسی کو انصافیہ کہہ دیں گے، کسی کو نون غنہ کہہ دیں گے، کسی کو جماعتیہ کہہ دیں گے۔ آپ دیکھیں میری زبان پر کبھی یہ الفاظ نہیں آتے، میں بھی بہت سی چیزوں سے اختلاف رکھتا ہوں، نہیں جس لقب کو، جس انداز کو آپ کا مخاطب پسند نہیں کرتا، آپ کو کبھی اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ ایسی تعبیریں کبھی اختیار نہ کریں۔ اسی چیز کو تناوز بالالقاب کہا گیا ہے۔ آپ برے لب و لہجے کو اختیار نہ کریں، آپ کسی پر اتہام نہ کریں، آپ کسی کے بارے میں تنقید کریں تو پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ بات کیا فی الواقع اسی کی بات ہے۔ ہمارے ہاں بہت ذمہ دار لوگ بعض اوقات، مثال کے طور پر میرے کسی نقطہ نظر پر تنقید کرنی ہے تو وہ آپ نے میرا نام لے دیا تو اب آپ کا حوالہ دے کے وہ متاثرین غامدی ہو جائیں گے۔ یہ کیا چیز؟ یعنی کوئی خدا ترس آدمی کیا ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اگر کسی پہ تنقید کرنی ہوگی تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب سے پہلے مستند ترین جگہ سے اس کی بات سمجھوں گا، جہاں جہاں اس نے بات کہی ہے اس کا استقصاء کروں گا، جب واضح ہو جاؤں گا بالکل کہ یہ بات اسی کی ہے، اب اس کے اوپر تنقید کروں گا، تنقید شائستہ اسلوب میں کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد لوگوں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس بات کو آپ کہہ کر کوئی ایسا فتنہ اور فساد تو نہیں پیدا کر رہے، یعنی اس کو علم کی دائرے ہی میں رکھیے۔ لوگوں کو برانگیختہ کر دینا، ان کے جذبات برانگیختہ کر دینا، اس میں ظاہر ہے کہ جان مال آبرو میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کو بھی دیانتی کی ایک فرع کہتا ہوں کہ آپ علم کے ساتھ مخلص بھی ہوں اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ ایک بڑا ذمہ دارانہ اقدام ہے جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ جو دوسرا سوال ہے آپ کا تحمل کے بارے میں، تو دیکھیے جتنے بھی اعلیٰ اوصاف انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، صبر ہے، تحمل ہے، شائستگی ہے، تہذیبی روایات کو ملحوظ رکھنا ہے، دیانتداری ہے، سچائی ہے، یہ تمام اوصاف جو ہیں یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے۔ اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر روز جب رات کو بستر پر لیٹیں تو اپنا محاسبہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 12-13 گھنٹے جو لوگوں کے درمیان گزارے ہیں، دفتر میں گزارے ہیں، کہیں گفتگو کرتے ہوئے گزارے ہیں، اس میں کہاں کہاں آپ اپنے حدود سے تجاوز کر گئے، کہاں آپ کو غصہ آ گیا، کہاں آپ اشتعال سے مغلوب ہو گئے، اس کا جائزہ لیں۔ جب آپ روزانہ جائزہ لیں گے اور عہد کرتے رہیں گے کہ مجھے اس پر قابو پانا ہے، تو انسانی طبیعت اس سجیشن کو قبول کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر ایک لمبے عمل کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ خیال کریں کہ یہ ایک سوئچ ہے جس کو آن آف کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اس میں بڑا ریاض کرنا پڑتا ہے۔ یہ تربیت کا ایک عمل ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز اپنا احتساب۔ ہم اپنے آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جی بلوچ صاحب۔ قرآن مجید میں خواتین کے حوالے سے یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ نشوز اختیار کریں تو آپ انہیں تعدیب کر سکتے ہیں۔ آج کل جو خواتین کے بارے میں ایک عمومی اصلاح ہو چکی ہے یا ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہو گئی ہے، اگر یہی کیفیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تو کیا قرآن مردوں کو یہ اجازت دیتا؟ یقیناً اس کے ذکر کی ضرورت بھی شاید پیش نہ آتی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سرکشی، نشوز، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نشوز ہے کیا چیز۔ نشوز اصل میں کسی بات کو نہ ماننا، کسی بات سے اختلاف کرنا، اس کو نشوز نہیں کہتے۔ نشوز کا مطلب یہ ہے کہ جو اتھارٹی آپ پر قائم ہے آپ نے اس کو چیلنج کر دیا۔ یعنی میں اپنے باپ سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، اسی طرح میں اپنے استاد سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں،
میں حکمران سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں، تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن جس وقت آپ سرکش ہو کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سرکشی اسلام میں ناقابل معافی جرم ہے، یعنی سرکشی کسی حال میں بھی گوارا نہیں کی جائے گی۔ سرکشی ریاست کے خلاف کی جائے گی تو یہ فساد فی الارض ہے، آپ جانتے ہیں اس کی بڑی سخت سزائیں موجود ہیں۔ سرکشی ماں باپ کے خلاف کی جائے گی تو یہ حقوق الوالدین ہے اور بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس پر بھی تادیب بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ سرکشی شوہر کے مقابلے میں ہوگی، کسی ادارے کے نظم میں ہوگی، ہر جگہ بہت قابل مذمت چیز ہے۔ اس کے نیچے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے۔ سرکشی، استکبار، آپ اتھارٹی کو چیلنج کر دیں، اس کے بعد کوئی نظم قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ اس سے پہلے بھی ہم جب گفتگو کرتے رہے تو بار بار ہم نے یہ توجہ دلائی کہ حکومتیں بھی جب قائم ہوتی ہیں یا آپ ان کو اختلاف کرتے ہیں، آپ احتجاج کیجئے، آپ تنقید کیجئے، آپ جلسہ کر لیجئے، آپ کوئی اجتماع کر کے اپنی بات کہیے، لیکن آپ راستے بند کر دیں، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ قانون شکنی کی ترغیب دیں، آپ ایسے طریقے اختیار کریں جس کے نتیجے میں نظم ریاست مفلوج ہو جائے، یہ سب بالکل ناجائز ہے۔ تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ پھر گرفت کی جائے گی آپ کی۔ اگر لوگوں کی اصلاح ہو گئی ہے تو کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا لازماً کرو؟ اگر یہ مسئلہ پیش آئے گا تو اصلاح کی جائے گی۔ اور میں نے تو اس کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ہمارا موجودہ زمانے میں چونکہ اس میں بہت تجاوزات ہو جاتے ہیں، قبائلی معاشرے میں اصل میں عورتوں کو بھی ایک بڑی عصبیت حاصل ہوتی تھی، خاندان ان کی پشت پر کھڑا ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے میں ایسا نہیں رہا، تو اس وجہ سے جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو قانون سازی کر دی جانی چاہیے کہ پھر یہ معاملہ عدالت کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے یہ کہا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن ایک تدبیر بتائے گا، اور وہ تدبیر جو ہے جس وقت صورتحال تبدیل ہو جائے گی تو اس کے لحاظ سے تدبیر میں بھی تبدیلی کریں گے۔ میں اس میں آپ کو قتل کی مثال دیتا ہوں۔ جب تک مسلمانوں کا اجتماعی نظم سیاسی سطح پر قائم نہیں ہوا تو سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا کہ قبائلی طریقے پر اگر کوئی آدمی انتقام لینا چاہے گا، بدلہ لینا چاہے گا تو اس کی مدد کریں گے۔ لیکن جیسے ہی حکومت کا نظم قائم ہو گیا تو پھر یہ کہا کہ نہیں، اب نظم ریاست اس معاملے میں فیصلہ کرے گا۔ تو یہی اصول یہاں پر بھی اختیار کر لینا چاہیے۔